سب سے پہلے تو ایران کا آپ نے دیکھا ہے کہ ریئیکشن اسرائیل کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے اسرائیل نے جو ایران پر اٹیک کیا ہے، کیا مقاصد تھے؟ کس وجہ سے اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے ایران پر، اس کی وجوہات کیا رہی ہیں؟ ہم دوسری طرف تو دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ایران کی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں اور شاید کوئی فائنل ایگریمنٹ کی طرف بھی جا رہے تھے معاملات، لیکن ایسے میں اسرائیل نے یہ اٹیک کیوں کیا؟ وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو؟ اس حملے کے لیے بڑے عرصے سے تیاری کر رہے تھے اور بنیادی طور پر وہ ایران کی جوہری توانائی کے یا جوہری طاقت یا جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی طاقت کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران ان کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے۔ اس سلسلے میں نتن یاہو نے بہت ہی انتہا پسندانہ ایک پالیسی اختیار کی ہے، اور صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کو مزید تقویت ملی تو وہ یہ حملہ ہر صورت میں کرنا چاہتے تھے۔ اتنے میں جب صدر ٹرمپ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں سفارتکاری کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا حل ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ یہ خطہ جنگ سے بچ جائے اور اسرائیل اور ایران کے درمیان تصادم نہ ہو، لیکن وہ بھی ناکام رہے اور جو مذاکرات ہو رہے تھے مذاکرات الجھ گئے تھے، کیونکہ امریکہ کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ جو ہے افسودگی جو ہے انریچمنٹ، یورینیم کی انریچمنٹ، اسے صفر کریں، جس کے لیے ایران آمادہ نہیں تھا کیونکہ وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا رکن ہے، اور اس کے تحت جو ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ توانائی کے لیے، یعنی جو جوہری توانائی ہے اس کے لیے افزودگی کرے۔ تو یہ تعطل کا شکار ہو گئے تھے مذاکرات، اور آج سے ایک ہفتہ پہلے جو ہے نتن یاہو نے امریکہ سے آئے چند اراکین کانگریس کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ حملہ کرے گا۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ صدر ٹرمپ سے یا امریکی انتظامیہ سے پوچھے بغیر یہ حملہ کیا ہے یا ان کے مشورے سے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں کسی حد تک تو صداقت ہے، لیکن امریکہ کی مکمل پشت پناہی اسرائیل کو حاصل ہے۔ امریکہ میں اسرائیل کی بہت بڑی لابی موجود ہے، بہت مضبوط ہے، اور کوئی فیصلہ جو ہے اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جو ہے، ایک دیرینہ ان کا مطالبہ بھی رہا ہے، خواہش بھی رہی ہے، کوشش بھی رہی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ ایران کے اندر سیاسی نظام کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ جو 1979 میں جو نظام وجود میں آیا تھا اس کو گرایا جائے اور کوئی ایسی حکومت قائم کی جائے جو امریکہ دوست ہو یا اسرائیل کے خلاف نہ کھڑی ہو۔ اور کیونکہ خطے میں باقی جگہ پہ فتوحات ہو چکی ہیں، مشرق وسطیٰ میں، وہ لیبیا ہو، تیونس ہو، اس کے بعد مصر، پھر جو ہے شام، عراق، جی، تو یہ سارے علاقے تو انہوں نے یہ سارے کے سارے علاقے انہوں نے تاخت و تاراج کر دیے ہیں، اور وہاں کسی قسم کی مزاحمت نہیں پائی جاتی۔ جہاں لبنان میں کچھ مزاحمت تھی ان کے خلاف تو اسے بھی انہوں نے مسمار کر دیا تھا گزشتہ برس، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا۔ رائٹ، ایران کا جو نقصان ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت پیچھے ایران اب اس نقصان کے بعد یا اسرائیل کے اس اٹیک کے بعد پیچھے چلا گیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایران گین کر لے گا جلدی؟ ایران اس خطے کی ایک بہت بڑی دفاعی قوت ہے، اور اس نے یہ قوت جو حاصل کی ہے وہ تمام پابندیوں کے باوجود حاصل کی ہے۔ وہ میسائل ٹیکنالوجی ہو، نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو، راکٹس جو ہوں، ڈرون ٹیکنالوجی، اور اس کے روس کے ساتھ بھی بڑے مضبوط دفاعی تعلقات رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو یوکرین اور روس کی جنگ تھی اس میں ایران روس کا حلیف رہا ہے، تو ان کے بڑے مضبوط دفاعی تعلقات ہیں، چین کے ساتھ بھی ہیں۔ تو ایسے ایران جو ہے وہ کمزور ملک نہیں ہے، اور کمزوری یہاں سے آتی ہے کیونکہ اس کی دفاعی صلاحیتیں اس وقت جو سب سے زیادہ ذخیرہ بیلسٹک میسائلز کا ہے، کروز میسائلز کا ہے، بالخصوص بیلسٹک میسائلز کا، اور اس میں جو ہے راکٹس ہیں، تو اس کا سب سے بڑا ذخیرہ اس خطے میں ایران کے پاس ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کے اعداد و شمار بھی شامل ہیں۔ تو ان کی رینج بھی بہت زیادہ ہے، کروز میسائل جو ہیں وہ تقریباً 2500 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں، اور جو بیلسٹک میسائلز ہیں 2000 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی رینج ہے اس خطے کے لیے، تو جس کا مظاہرہ بھی کیا، جس کا ڈیمونسٹریشن
ایگزیکٹلی وہ ایران ہم نے نے دیا دیکھی ہے جوابی کہ حملے میں، جس سے جو ہے لیکن جو ایران نے بھرپور جواب دیا ہے، اس سے ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی، نہ اسرائیل کو تھی نہ پوری دنیا کو تھی. یہ لگ رہا تھا کہ ایران تو شاید اپنی ہی بھرپائی ابھی نہیں کر پائے گا، اپنے آپ کو کور اپ ہی نہیں کر پائے گا، اتنے بڑے نقصان سے نکل ہی نہیں سکتا، تو وہ اتنا بڑا اسرائیل کے اوپر اٹیک کیسے کر سکتا ہے، یا ایک بھرپور قسم کی جوابی کارروائی کیسے کر سکتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اور اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ شاید کسی تیسرے ملک کی حمایت بھی حاصل ہے ایران کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حمایت کے ساتھ یہ اٹیک کیا گیا ہے یا ایران نے خود سے یہ کیا ہے؟ ابھی تک جو انہوں نے حملہ کیا ہے، جوابی حملہ، میرے خیال میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ان کے اپنے ذرائع کے مطابق انہوں نے 150 ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس میں ملٹری تنصیبات ہیں، اس میں انٹیلیجنس تنصیبات ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی دفاعی انڈسٹری ہے، مینوفیکچرنگ پلانٹس جو ہیں، ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے. سویلینز کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا، لیکن سویلینز جو ہے کولیٹرل ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہ جو ان کا حملہ بھرپور تھا، چونکہ جنگ جاری ہے تو کس سمت بڑھتی ہے، کس نہج جاتی ہے، اس وقت کوئی جو ہے تھوڑی سی کوئی ہلکی سی یہ آہٹ سی محسوس ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی سفارتی کوشش ہو رہی ہے پس پردہ، لیکن بظاہر کوئی ایسی کوشش نہیں ہو رہی ہے، اور جنگ جو ہے وہ اسکلیشن کی طرف بڑھ رہی ہے. تو اس میں ایران کے پاس بھی تباہ کرنے والا جو ہے اسلحہ کا ذخیرہ موجود ہے، خاص طور سے جو اس کے بیلسٹک میسائلز ہیں. اور اس جنگ میں ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ یہ ایک قسم کا، میں کہتا ہوں کہ پہلی جوہری جنگ ہے جو دوسرے جنگ عظیم کے بعد ہوئی، کیونکہ اس میں ایک ملک نے، جو جوہری طاقت ہے اسرائیل، اس نے ایک ملک جو شاید جوہری طاقت کی دہلیز پہ کھڑا ہے، اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اور نتنز جو ان کا جو جوہری اسلحہ کا مرکز ہے، اس کے اوپر حملہ کیا ہے. اگرچہ اس سے یہ بتایا گیا ہے، ایرانی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تابکاری کے اثرات جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوئے اور ابھی تک علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اپنی نوعیت کی پہلی قسم کی جنگ ہے جہاں دو جوہری طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہوں گی. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے اسرائیل نے پہلے غزہ کے اوپر ظلم کیا، تقریباً 55,000 لوگ مارے جا چکے ہیں اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک، اور اس کے بعد وہ اس جنگ کو وسیع تر کرنا چاہتا ہے. آپ نے پوچھا تھا نا شروع میں کہ جناب کیا محرکات ہو سکتے ہیں، تو ایک محرک یہ بھی تھا کہ اس جنگ کو اتنا وسیع کرو کہ امریکہ بھی اس میں کودے، سارے کے سارے مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت میں کودیں، اور نتن یاہو کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں جنگی جرائم کے سلسلے میں، نسل کشی کے سلسلے میں، جینوسائیڈ کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں ان کو جواب دینا ٹھہرایا جائے. تو اس لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے وہاں نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا ہے، 2-3 جگہوں کے اوپر جو ہے، خاص طور سے جو انہوں نے حملہ کیا ہے نتنز کے اوپر، اصفہان میں کیا ہے، 2 اور جگہوں پہ کیا ہے، اس سے ابھی تابکاری کے اثرات باہر نہیں آئے. لیکن اور جو ان کے مسائل کے ڈیپوز ہیں یا سائلوز ہیں،